مصر کے پرانے رازوں میں چھپا ایک ایسی عمارت جسے دیکھ کر انسان کا دل دھڑک جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شاندار تعمیر کردہ عمارت ہے جو پہلے زمانے کے تعمیرات سے لے کر اب تک کے عمارات کی داستان بیان کرتی ہے۔ خوش آمدید ناظرین، اہرام مصر یا انگریزی میں پیرامڈز آف ایجپٹ کے نام سے مشہور عجوبے کی دنیا میں جو صدیوں سے ریسرچرز اور سیاحوں کے دل میں ایک عجوبہ بن کر بیٹھا ہے، ہم بات کریں گے آج اسی کے بارے میں، تو دل تھام کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دنیا میں عجائبات کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، ان میں ہی ایک اہرام مصر یا پیرامڈز آف ایجپٹ ہے۔ یہ اپنے آپ میں اتنا اہم ہے کہ اسے 7 اینشینٹ ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور آج کل کے 7 ماڈرن ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی۔ یہ عمارت تقریباً 4500 سال پہلے مصر کے ایک بادشاہ خوفو فرعون کی عظیم سلطنت کی نمائش کے لیے ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ لائم سٹون کے بلاک سے تیار کردہ یہ عمارت، جس میں کچھ بلاکس کا وزن 80 ٹنز تک بھی ہے، 481 فٹ اونچا ہے، جو 3800 سال تک دنیا میں انسان کے ہاتھ کا بنا سب سے اونچا عمارت بنا رہا۔ اس کے اس ریکارڈ کو میں 711 سال پہلے 1311 سن عیسوی میں برطانیہ میں موجود لنکولن کیتھیڈرل اسپائر نے توڑا، جو 525 فٹ اونچا ہے اور جو 14ویں صدی میں انسان کا بنایا سب سے اونچا عمارت بن گیا تھا۔ انویلنگ مسٹریز، تھیوریز اینڈ اسپیکولیشنز۔ عزیزان محترم، اس عمارت کو کیسے بنایا گیا اور کس نے بنایا ہے، یہ آج بھی دنیا کے تحقیق دانوں یعنی ریسرچرز کے لیے ایک معمہ ہے۔ اتنے بھاری وزن کے پتھروں کو، جن میں بہت سارے پتھر 80 ٹن وزنی بھی ہیں، کیسے میلوں دور سے انہیں اس جگہ لایا گیا اور کیسے ان کو اتنی باریک بینی سے اٹھا کر رکھا گیا، اس کا جواب آج بھی نامعلوم ہے۔ کچھ نظریاتیں کہتی ہیں کہ سلوپس یعنی چڑھائیاں وغیرہ بنا کر ان پتھروں کو رسیوں کی مدد سے اوپر کھینچا جاتا تھا، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے کوئی جدید طریقے استعمال کیے گئے جو اتنا عرصہ وقت گزرنے کے ساتھ زمانے کی بینٹ چڑھ گئے اور کہیں گم ہو گئے۔ اہرام مصر کی گرد انہی اسرار کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاح اور ریسرچرز اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کلچرل اینڈ ریلیجیس سگنیفیکنس۔ قدیمی مصری معاشرے میں ان پیرامڈز کی کافی ثقافتی اور مذہبی اہمیت تھی۔ ان کے نزدیک یہ سفر آخرت کا ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ان کے فرعون کی روح خداؤں کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ ان کے باڈیز کے ساتھ سونا، چاندی، خوراک اور یہاں تک کہ زندہ غلاموں کو بھی دفناتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں ان کے فرعون کے کام آئیں گی اور ان کی خدمت کریں گی۔ پریزرویشن چیلنجز، ماڈرن ڈے ایفرٹس۔ آج کے دور میں اہرام مصر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ اسے انسان کے ہاتھ کا بنا ایک شاندار شاہکار سمجھا جاتا ہے، تاہم اس عمارت کو آج کل بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر پڑتی ہیں، جس میں ماحولیاتی تغیر اور سیاحوں کی تفریح کے لیے اس کے اوپر کیے جانے والے اقدامات بھی شامل ہیں۔ کنزرویشنسٹ اور آرکیولوجسٹ ان تک محنت کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اس شاندار شاہکار کو قائم رکھا جا سکے۔ وہ جدید اعلیٰ تکنیک کا اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کنکلوژن، اے ٹائم لیس ونڈر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہرام مصر کو دنیا کے عجائبات میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں اس کا مونومنٹل سائز، اس کی پائیداری یعنی ہمیشہ قائم رہنے کا عزم، اس کی عظیم ثقافتی اہمیت سب شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ 4500 سال سے ثابت قدم رہنے والی عمارت اور اس کی صدیوں پرانی تمدن کے اندر استعمال کیے جانے والے اہمیت سب اس کا حصہ ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ہمیں ان عظیم کلاکاروں اور کاریگروں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے لیے دنیا میں ایسے عظیم عجوبے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے عزم میں ہمارا ساتھ دیں اور ایسے شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔